لڑکے بچے لڑکیاں یہ سب جو بچیاں سب ہیں، آج کل فیشن نکلا ہے کہ پاجامہ لڑکیوں کا ٹخنے کے اوپر رہتا ہے، تو ناجائز حرام، کیونکہ پورا جسم جو ہے ٹخنے کے نیچے تک، قدم نہیں ہے، سطر میں جو ہے چہرے کو، دونوں ہتھیلی کو اور دونوں قدم کو چھوڑنے کے بعد، لڑکیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، یہ ان کا پورا، آج کل چہرے کو بھی لے لیا گیا ہے۔ ہمارے فقہاء کرام نے شریعت میں چہرے کو بھی پردہ کرنے کے لیے کہا ہے، کہ چہرہ ہوتا ہے اصل، لہذا جب نکلے باہر تو چہرے کا نقاب ہونا چاہیے۔ اب یہ ہاتھ، باعزت عورت جب کوئی رہے گی تو ہاتھ کا بھی موزہ پہنتی ہے، باعزت جو اپنے آپ کو بہت باعزت سمجھتی ہیں، شریف گھرانے کی عورتیں ہاتھ کا بھی موزہ پہنتی ہیں، حالانکہ ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، لیکن ان کا دل گوارا نہیں کرتا، نہیں پہنتی ہیں۔ 50-60 سال کی عورتیں ہو گئی ہیں مگر دستانہ پہنتی ہیں، یہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، اور موزہ بھی پہنتی ہے، حالانکہ پیر کا پردہ نہیں ہے، موزہ بھی پہنتی ہیں، تو لہذا باعزت عورتیں ہونی چاہیے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وصیت کہ میرا جو دفن کرو گے وہ رات کو کرو گے، تاکہ میرے کفن کے اوپر بھی جیسا کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے، کفن کے اوپر بھی، مرد عورت کا بدن کے اوپر چھوڑو، کفن کے اوپر بھی نظر نہ پڑے۔ اس لیے عورتوں کے لیے جب دفن کا مسئلہ کیا جاتا ہے نا، تو قبر کے اوپر ایسا چادر دکھاتے ہیں 4-5 آدمی، مردوں کے لیے ایسا نہیں ہے، جب قبر میں اتارتے ہیں کپڑا سے اتارتے ہیں، پہلے کپڑا ایسا کہتے ہیں اتارتے ہیں نا، مگر عورتوں کے لیے اتارتے ہیں، یہ سنت وہاں سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹائم سے وہ چلا آ رہا ہے، قبر میں اتارتے وقت میں اگر کوئی عورت ہے تو اس کو پہلے سے ایسا 5 آدمی 6 آدمی گھیرتے ہیں، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ تابوت سے نکال کے اندر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے یہ کرتے ہیں، یہ ان کا ہے۔ تو جس کی شان یہ ہو تو وہ ہاتھ جائے گی دکھانے کے لیے مردوں کو، بازار میں گھومے گی ہاتھ کھلا ہوا ہے، اگرچہ مسئلے کے اعتبار سے ہاتھ کا پردہ نہیں ہے، لیکن اس کا دل گوارا کرے گا۔ اگر عزت دار عورت اگر رہے گی تو اس کو بھی ڈھانپ کے رہے گی، عزت دار عورت رہے گی تو پیر کو بھی ڈھانپ کرے گی، موزہ پہنے گی۔ کتنے عورتیں موزہ پہنتی ہیں بتاؤ؟ پہنتی ہیں، لیکن کیا پرسنٹیج 2% اگر کہہ دو گے تو وہ بہت، لیکن پہننا چاہیے۔ یہاں تو نقاب کا حال یہ ہے کہ پورا چہرہ کھلا رہتا ہے، برقع پہنا ہے لیکن چہرہ پورا کھلا ہے، جبکہ چہرے کا پردہ ہے اس زمانے میں، پہلے زمانے میں چہرے کا نہیں ہے، اب اس زمانے میں موت اور فتنہ فساد ایسا چاروں طرف امڑ رہا ہے کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، کوئی اگر منچلا سمجھ گیا کہ یہ میرا مطلوبہ ہے، یہ میری محبوبہ ہے، تو پھر وہ سب بھول جائے گا، آپ ہی کے پیچھے ہوتا رہے گا ہمیشہ، یہاں جاؤ گے تو وہ بھی پیچھے، وہاں جاؤ گے تو وہ بھی پیچھے، پھر کیا سے کیا کر دے گا، پھر کیا ہوگا اللہ جانے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورت کے لیے گھر جو ہے یہ اس کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے، مجبوری اگر ہو تو وہ باہر نکلے، کل جیسے میں نے عرض کیا بغیر مجبوری کے اس کو جو ہے باہر نکلنا نہیں چاہیے، مجبوری ایسی ہو کہ واقعی باہر نکلنا پڑے گا تو پھر نکلے، باپردہ نکلے، چہرے کے ساتھ پردے کے ساتھ نکلے، موزہ پہن کر کے۔ تو یہ ٹخنے کے اوپر تو آج کل فیشن چلا ہے، تو جو فیشن کی دنیا میں رہے گا آنکھ کبھی تو کبھی مرے گی نہ، ہونے مرے گی نہ، دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ تو لہذا اس گھڑی جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور اللہ تعالیٰ سب پوچھیں گے کہ دیکھو تمہارا تو بدن کا پورا حصہ چھپانا تھا، تو ٹخنا بھی تمہارا پردہ ہے۔ نماز میں بھی ٹخنا اگر کھل جائے 3 تسبیح کے بقدر وہ کھلا رہے تو نماز نہیں ہوگی، تو نماز سے باہر کیسے جائے گا؟ ہمارے مرد حضرات کیا کرتے ہیں، فل پینٹ پہنتے ہیں یا لمبا پینٹ پہنتے ہیں، ٹخنے کے نیچے رکھتے ہیں، نماز کے ٹائم میں کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھا دیتے ہیں، پھر جیسے نماز ختم ہو گئی پھر نیچے کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہوا؟ وہ تو ہر گھڑی حرام ہے، ٹخنے کے نیچے سوٹ پیجامہ یا کوئی بھی پینٹ پہننا ٹخنے کے نیچے، یہ ہر گھڑی حرام ہے، مکروہ تحریمی۔ ایک کیا بات ہے کہ نماز کے ٹائم میں اٹھا دیا اور نماز سے بعد تم ایسا بناؤ، ٹیلر کو ایسا کرو کہ وہ تمہارا ٹخنے کے اوپر رہے گا جیسا پینٹ صاحب، نہیں، خراب رہے گا، لوگ چڑھائیں گے،
کہیں گے تم کیا ایسا بنائے ہو اور فل پیٹ پر ٹانگ اٹھا فل پیٹ کا چڑھانے دو. کتنے دن ہماری زندگی ہے 50 60 70 سال. اس کے بعد حدیث میں آتا ہے جتنا حصہ ٹخنے کے نیچے رہا وہ جہنم میں جائے گا. حدیث میں آتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. اور ایسا ہوگا نہیں کہ صرف اتنا ہی حصہ جہنم میں جائے گا باقی سب جنت میں جا رہا. ایسا نہیں ہوگا. وہ تو کہنے کا ایک طریقہ ہے. ورنہ یہ خوشنامی میں کوئی نہ سوچے کہ حضور تو بولے ٹخنے کا جتنا نیچا حصہ رہے گا پیر کا جو پیجامہ ٹخنے کے نیچے جتنا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا باقی سب تو جنت میں جائے گا. نہیں ایسا نہیں. ایسا کوئی ہے حصہ نہیں ہوگا. مگر حضور سمجھانے کے لیے بولے کہ جتنا حصہ تمہارا پیجامے کا ٹخنے کے نیچے رہا مردوں کے لیے وہ جہنم میں جائے گا. تو وہ جب جہنم میں جائے گا تو سارے سب جہنم میں جائیں گے. اسی کی وجہ سے نہیں تو گالی جو دیتا ہے گالی کون دیتا ہے؟ زبان دیتی ہے. بھگتتا کون؟ بھگتتے کون؟ زبان کو کوئی مارتا ہے دیکھا گالی دیا. اب زبان کو مارتا ہے زبان گالی دیا نہیں. مار کھاتا پیٹھ کرے کوئی بھرے کوئی. تو پیٹھ اگر کہے کہ مجھے کیوں مارتے ہو اللہ تعالیٰ اگر پیٹھ کو کہنے کی طاقت دے دیں پیٹھ کہہ رہے ہیں میں گالی دیوں میں گالی دیوں وہ زبان گالی دیوں تو 32 ٹھوکر بھیتر رہ گئی سو لہذا اس کو مارو جو کرنا ہے. کہا نہیں تجھ کو لے کر کے سب ہیں میں نے سر سے لے کے پیر تک سب. اگر کسی کا نام حامد ہے تو سر سے لے کے پیر تک حامد ہے. نہیں حامد کو اس کا ہاتھ کا نام خالی حامد ہے نہیں سب کا نام حامد ہے. زبان کا نام بھی حامد ہے ناک کان آنکھ سب کا نام کیا ہے؟ حامد ہے. لہذا یہ سوال کا مسئلہ تو مل گیا کہ اگر کوئی لڑکا بچہ جو ہے اس طرح سے پیجامہ کو نیچے کر کے پہنتا ہے ہاف پینٹ پہنتا ہے یہ تو آنٹوں جو ہے نا یہ بھی سطر میں ہے. ہاف پینٹ پہنے لیکن آنٹوں نظر میں آئے. اگر یہاں تک پہنے گا آنٹوں نظر آئے گا تو بچہ ہو یا بڑا ہو سب دکھے گا. فل پینٹ. ہمارا پوتا جو ہے ابھی کتنا 5 سال کا ابھی ہو رہا ہے وہ جس اسکول میں پڑھتا ہے سب ہاف پینٹ پہنتے ہیں مگر اس کا پتہ نہیں میں ہاف پینٹ کروں میں فل پینٹ کروں. اس کا ڈریس جو ملا اسکول کی طرف سے ہاف ڈریس ملتا ہے چھوٹے چھوٹے بچے سب کو ملتا ہے تو وہ لوگ دے دیے مگر ہم لوگ اپنا درزی لے کر کے فل پینٹ بنا دیے. بچے کا جیسا مزاج بنایا گیا ویسے ہی آگے چل کر کے ہوگا. حالانکہ ابھی وہ چھوٹا ہے. جو لاگو ہوگا حکم جو لاگو ہوگا شریعت کا تب ہوگا بالغ ہونے کے بعد ہوگا. لیکن ابھی سے جب اس کا ہم مزاج بنائیں وہ خود ہی بولتا ہے 5 سال کا بچہ بولا مجھے فل ہاف پینٹ اچھا لگتا ہے نہیں بولتا ہے ہاف پینٹ اچھا نہیں لگتا ہے میرا فل پینٹ بنے گا. اچھا ٹھیک ہے فل پینٹ بنا لیں ابھی گئے رہو. لیکن پھر بھی وہ نہیں گیا 2-3 دن کے اندر سڈنلی جو ہے اس کو وہاں جا کر کے بنایا گیا. یہی ہمارے پیرس ٹیلر کے پاس پتہ ہے. تو جیسا آپ مزاج بنائیں گے بچوں کا شروع سے اسی طرح سے ان کا مزاج بنے گا.